عام طور پر لوگوں کو میتھ پڑھانا ذرا برڈن سے لگتا ہے. اسی میتھ کو اسی لیے پڑھتے تھے تاکہ یہ لاسٹ میں شاعری شاعری کرے میں کہتا ہے آج دعاندار شاعری ہو. ہاں بالکل, بڑے غور سے سنتے تھے یار, شاعری زبردست ہو. آج کون سے شعر سنائیں گے؟ ایک تجسس میں وہ پڑھتے تھے, تو یہ ایک بہت زبردست اٹریکشن کا. لگ بھگ میری جو جرنی ہے نا سر, وہ کلاس 8 تک بالکل صفر تھا. 8 تک بس آ رہے تھے اسکول, آنا جانے سے ہوتے ہیں نا ہم لوگ عام بچوں کے اسٹوڈنٹس. 8 کے بعد جب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. موٹیویشن تو سر میں کہتا ہوں ڈسپلن بنتا ہے. جیسے آپ کے پاس موٹیویشن آتے ہیں, آپ اس موٹیویشن کا استعمال کرتے ہو, آپ نے ڈسپلن رہنے کی کوشش کرنا ہے. جیسے آپ ڈسپلن رہنے کی کوشش کرو گے ویسے ویسے آپ کو ہیبٹ بنے گا وہ. اور جس دن آپ کو ہیبٹ بن گیا ایک چیز کو کرنے کا, وہ دوبارہ آپ کو فورس لگا کے ذہن لڑا کے کرنے کی ضرورت ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد انور, بلغار سے تعلق رکھتا ہوں اور ہائر سیکنڈری اسکول ڈاگونی میں بحیثیت اردو ٹیچر پچھلے 1.5 سال سے پڑھا رہا ہوں. اور آج کی اس نشست میں ہماری اس یوٹیوب چینل کا خوبصورت میزبان جو اتنے عرصے سے پس پردہ بیٹھ کر آپ کے لیے میتھ سبجیکٹ کے مختلف ایکسرسائز سولڈ فارم میں, لیکچر فارم میں دکھا رہے تھے, آپ کو پڑھا رہے تھے, تو ہمیں یہ چیز جو ہے نا ذرا اچھا لگا کہ کیوں نہ ہم میزبان کا ایک جنرل انٹرویو لی جائے اور ان کی زندگی کا نشیب و فراز ہم جان سکیں, تاکہ اس میں ہمارے بہت سے احباب کے لیے موٹیویشن بھی ہے. اس کا مطلب قطعاً جو ہے نا دکھاوا نہیں ہے, بلکہ ہم ایز اے ینگ ٹیچر ہر ایک کے لیے یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر انسان ہمت کرے تو آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کا مقدر کا ستارہ. تو زبیر صاحب چونکہ میرا کولیگ بھی ہے کالج میں, اور میں ان کی کلاس وغیرہ کو بھی دیکھتا رہتا ہوں اور ان کی محنت کو شبانہ روز محنت کو بھی دیکھتا ہوں. بڑا ایکٹیو اور ایفیشینٹ ٹیچر ہے اور میتھ سے بالخصوص انہیں عشق کی حد تک لگاؤ ہے. تو آئیے ہم اپنی مہمان جناب زبیر احمد صاحب کا انٹرویو کراتے ہیں. السلام علیکم زبیر احمد صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر, بہت خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے ہم اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ کو بھی بہت بہت ویلکم. ہماری اس سے بہت ہی شاندار پیارے سے چینل پر آپ کو بھی بہت ویلکم. نوازی سر. تو آپ ہمارے سامعین اور آڈینس کے لیے ذرا اپنا مختصر سا تعارف کریں سر. میرے تو ظاہر بات ہے, میں نے اپنا جو تعارف ہے تھوڑا بہت پہلے اس چینل پر کیا تھا, اور ابھی میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا. میرا نام ہے زبیر احمد اور کھرفک سے میرا تعلق ہے, ڈسٹرکٹ گنچے, گلگت بلتستان اینڈ پاکستان آلسو. اینڈ ظاہر بات ہم یہاں پر تقریباً اسی کالج ڈاگونی کالج میں نا, یونیورسٹی آف لاہور جو ریلیف کی طرف سے جو ہمیں اڈاپٹیڈ کالجز ہے, اس میں میتھمیٹکس کے لیکچرر کے طور پر اپنا جو خدمات ہے وہ انجام دے رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, آپ میتھ پڑھاتے ہیں کالج میں, بڑے شوق سے, دلچسپی سے اور ایک جنون کو لے کے پڑھا رہے ہیں. بالکل. اور عام طور پر لوگوں کو میتھ پڑھانا ذرا برڈن سے لگتا ہے. اس کے اندر کافی زیادہ چیک کرنا پڑتے ہیں, روز ایک سوالات کو جو ہے نا سولڈ اپ کرنا پڑتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں آپ اس کو بڑے فن کے طور پر لے رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں, اور یقیناً ہمارے سامعین بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ سر جو ہے نا دن رات اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کا یہ ایک قسم کا جو ہے نا ہابی اور مشغلہ رہا ہے, سیکنڈ ٹائم جاب یہ میتھ کے اوپر کام کرنا ہے. وہ تو ہمارے لگ بھگ. سر آپ نے میتھ میں ماسٹر کہاں سے کیا, اور کیسے خیال آیا کہ میتھ میں ہی جا کر ماسٹر کریں؟ لگ بھگ میری جو جرنی ہے نا سر, وہ کلاس 8 تک بالکل صفر تھا. 8 تک بس آ رہے تھے اسکول, آنا جانے سے ہوتے ہیں نا ہم لوگ عام بچوں کے اسٹوڈنٹس. 8 کے بعد جب جو ہمارے جو انکلس تھے, چاچا نا, وہ خپولو میں شفٹ ہو گئے. پہلے میں واڑی میں پڑھتا تھا, کلاس 8 تک میں نے واڑی میں پڑھا ہے. 2 سال تک میں نے واڑی میں پڑھا ہے. واڑی الاسر پبلک اسکول میں 2 سال میں نے وہاں پر پڑھا ہے. کلاس 7 تک ادھر پڑھا. اس کے بعد 8, 9, 10 کے لیے میں خپولو گیا تھا. 4 سال ہم خپولو میں, اور وہاں سے میری جرنی اسٹارٹ. وہاں ادھر تک تو میں مطلب اتنا بالکل بھی شدھ بدھ نہیں تھا, ایک نارمل اسٹوڈنٹ, بہت ہی مطلب سب ویک اسٹوڈنٹ تھا. اور اے پی ایس جو کے پی ایس اور خپولو پبلک اسکول ہے نا, اس میں مجھے ایڈمیشن نہیں ملا تھا. لگ بھگ کوئی 100 میں سے کوئی 10 نمبر آئے تھے. اچھا, ایڈمیشن ٹیسٹ میں بھی آپ فیل ہو گئے تھے؟ نہیں ہوا, کلاس 8 کی, وہ بھی 8 کی کلاس میں بالکل اتنا صفر ہے نا, بالکل نہیں آتے تھے کچھ بھی. وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوا یار زندگی. ادھر سے تھوڑا
اللہ تعالیٰ نے کچھ شعور دیا، کچھ تو کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ پڑھتے رہو، نہیں ہو تو کوئی ٹینشن نہیں پڑتی. ادھر سے میں کہتے ہیں اوپر والے کی مرضی کے بنا اس دنیا میں کچھ ہوتا نہیں ہے. اچھا، تو بہت زیادہ اس کا رول رہا ہے. خپلو میں کون اسکول میں پڑھ رہے تھے پھر؟ کاشف صاحب کو، کاشف صاحب کا جو آکسفورڈ پبلک اسکول، وہ ابھی تو وہ ختم ہو چکا ہے. ابھی سر کاشف صاحب یہاں پر آئے تو اس دور میں آکسفورڈ چلتا تھا. ہم لگ بھگ 4 سال آکسفورڈ میں پڑھا ہے. یس. ہمارے آپ کی کیریئر میں کی رول سر کاشف صاحب کا ہے؟ وہ تو بہت زیادہ رول ہے، بہترین پرسنالٹی. بس میرے بیسٹ پرسنالٹیز میں اس کے بعد ایک اور ٹیچر میں اس کا اگر ذکر نہ کروں تو اس کے ساتھ بے وفائی ہو گئی. سر نسیم صاحب جو کہ ابھی ادھر حبیب مائکرو میں کام کر رہے ہیں. اچھا اچھا، وہ میتھ کا ٹیچر تھا. اچھا، اس سے میتھ پڑھا، بہت زیادہ انسپائر ہو گئے. کلاس 9 کے میتھس تھا اور ادھر سے نا فرسٹ چیپٹر تھا میٹرکس اینڈ ڈٹرمننٹ کا. یس. بہترین طریقے سے اس کو پڑھا، ہم کو پڑھا. ہم کو اس سے پہلے میتھس میں زیرو تھا، ایک دم زیرو. 7 کلاس میں ہم کو کوئی 100 میں سے کوئی 17 نمبر یا 13 نمبر آیا تھا، فیل لگ بھگ. ادھر جا کے تھوڑا سا ہاتھ پیر ان کے مار کے تھوڑا پاس کروائے تھے نا 7 کلاس میں. اس کے بعد 9 کلاس میں اب ظاہر بات ہے ہم 8 کلاس میں گئے تھے تو 9 کلاس کا ہم بک پڑھتے تھے، پری 9 میں 8 کلاس میں آپ کو پتا ہے. تو ادھر میٹرکس اینڈ ڈٹرمنٹ کے چیپٹر تھا، بہت ہی شاندار چیپٹر تھا. سر نسیم صاحب نے ایک بہترین طریقے سے پڑھایا. ایک چیپٹر سمجھ میں آیا تو ہمیں میرا یار انٹیوشن نہ تھوڑا اس کی طرف لگنے کا کہ یار میتھ تو ایزی ہے یار، ہم اس کو اتنا برڈن لے رہے ہیں تو بہت ایزی ہے. ادھر سے میرا جو انکلینیشن تھا وہ میتھس کی طرف تھوڑا بڑھ گیا وہاں سے نا. پھر وہاں سے میں لگا رہا میتھس میں. باقی ادر سبجیکٹ تھوڑا بہت کم ویک تھا نا. جیسے بات اب ایڈمیشن نے آپ مجھے 8 کلاس میں داخلہ نہیں ملا تو ادر تو آپ سوچیے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے جرنی سٹارٹ رہا، وہاں سے تقریباً 4 سال اسٹرگل کیا. آگے پیچھے گھومنا پھرنا تو بہت دور ایک دم لگا رہا. ہمارا تھوڑا چاچا جو عبدالرشید صاحب پولیس ہے ہمارا، ادر جو ہمارے چاچا ہے وہ ان کا بھی کافی کنٹریبیوشن رول رہا ہے میری اس سکسیس میں اور اس کامیابی میں. تو ظاہر بات ان کا بھی تھوڑا یار بنتا ہے، ان کا بھی داد بنتا ہے. اگر وہ نہیں تو یار تھوڑا کہیں راستے میں بھٹک جاتا پھر مسئلہ ہوتا ہے. مینٹرشپ کے بہت مینٹرشپ ان کو مطلب باؤنڈ تھا تھوڑا سا، گھر میں ان کے تھوڑا سختی کرتے تھے تبھی وہ راہ پہ رہا. تو ہم ڈٹ مطلب اندر بھی تھا یار کچھ کرنا ہے، وہ ایک تھوڑی سی چنگاری تھی ہلکا سا، ٹھیک ہے نا. تو اس کرتے 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 تقریباً 4 سال اور 3 آپ امیجن کریں یار ایک بندہ ہے وہ 7 کلاس میں فیل ہے اور اب آپ آگے ڈائریکٹ بورڈ میں تو پیپر نہیں دے سکتے نا سر. تو پری 9 پڑھا، 9 2 دفعہ پڑھا. تو 9 کی کتاب میں نے 3 سال پڑھا ہے. 3 ایئرس آپ نے 3 سال ریپیٹ کیا، ایک دم پڑھتا رہا. 3 سال ایک کتاب کو لے کے پھرتا رہا میں. پھر تب جا کے میں نے بورڈ میں وہاں سے آپ کو ڈسرٹ نہیں ہوا کہ بھائی 3 سال ایک کلاس میں عموماً ہوتا ہے نا کہ ایک سلیبس اگلے سال پھر پڑھنا پڑے تو ہمارا توجہ ہٹ جاتا ہے، انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اور اسکول چھوڑنے کو من کرتا ہے. وہ تو بالکل تھا. تو اس طرح کی ٹینڈنسیز تو نہیں آئی اس ٹائم آیا تو ضرور تھا. لیکن چاچا لوگ تھے، عبدالرشید صاحب جو پولیس تھا وہ تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ تھوڑا ابھی کمزور ہے تو ادھر اسی سال میں دوبارہ ریپیٹ کرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار تھوڑا ریپیٹ کرتے ہیں، کیا ہے 1 سال پیچھے جائیں گے لیکن اس کو تھوڑا سا اچھا تر کرتے ہیں اس سوچ کر. کیونکہ ہمارے جو تھوڑا سا تھپکی دینے والے لوگ تھے تو اس وجہ سے تھوڑا بہترین ہمارا جرنی رہا. پھر وہاں سے میٹرک بھی الحمدللہ صحیح طرح گزرا. اب تھوڑا میٹرک تھوڑا گیا تھا، اتنا قابل سر نہیں تھا لیکن میتھس میں میرا انٹیوشن بڑھ گیا تھا یار اس میں تو کچھ کرنا ہے میں. بالکل، کیونکہ میتھس کی چیزیں مجھے ابھی وہاں سے نا کچھ اچھی طرح سمجھ میں آیا، پتہ نہیں اوپر سے بھی کوئی کرم تھا. بالکل، اس سے پہلے تو میتھ کو شدھ بدھ نہیں آتا تھا. بالکل، اسی 4 سالوں میں میرا جو انٹیوشن ہے میتھ کا ہوا تھا. اچھا سر. اس کے بعد فرسٹ ایئر سکردو گیا 2 سال ایک اور چاچا اسکول میں، پبلک اسکول اینڈ کالج. اب اس میں ٹیسٹ دیا تھا الحمدللہ کامیاب ہوا، ٹھیک ہو گیا کیونکہ 4 سال تھوڑا اسٹرگل کیا تھا. اچھا ایف ایس سی آپ نے آئی سی ایس کی ہے انجینئرنگ سر. آئی سی ایس دور میں نہیں چلتا تھا. اچھا اچھا، بہت صرف انجینئرنگ اور میڈیکل تھا. ٹھیک ہو، بہت کم جاتے تھے آئی سی ایس میں. ابھی تو پورا آئی سی ایس میں جا رہے ہیں نا. صحیح. تو انجینئرنگ میں جاتے وقت آپ کا خواب جو ہے نا ٹیچر بننے کا تھا یا انجینئر بننے کا تھا؟ اتنا نہیں اتنا خواب بڑا نہیں تھا اس ٹائم پہ. بس پڑھ رہے تھے، ایف ایس سی کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، بس آگے جا کے پڑھتے ہیں ایف ایس سی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اتنا تھاٹ یار یہ بڑا کرنا ہے بڑے. اب جیسے اب جیسے وقت ادھر چلتا ہے نا. ہمارا ایک ٹیچر ہے سر اشرف کے نام سے، وہ لگ بھگ ہماری خرفک کا بہت گریٹ ٹیچر ہے. آئیڈیل اکیڈمی میں شاید وہ پڑھاتے ہیں. میرے خیال سے اشرف آج بھی ہے نا؟ آج بھی اسکول میں میرے خیال سے وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں جو کوآرڈینیٹر ہے. یس بالکل ہے. اس نام میں پڑھایا تھا میتھمیٹکس. تو ادھر سے میرا انٹیوشن تھوڑا اور بڑھ گیا میتھس کا، یار اس میں کچھ کرنا ہے. یس تھوڑا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جرنی چلتا گیا تو وہاں سے میرا انٹیوشن بڑھ گیا اس میں کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہم وہاں سے ایف ایس سی کمپلیٹ کیا، ایف ایس سی جیسے کمپلیٹ ہوا تو یار تھوٹ ہے یار کہ کرنا میتھس تو تھوڑا تو آتا ہے، ایک سبجیکٹ وہی میتھ ہے، باقی فزکس کیمسٹری تو للہ تھا.
تھوڑا مطلب اتنا انڈرسٹینڈنگ اتنا خاص نہیں تھا. یس ہاں تو ایک بندے کا شوق ہوتا ہے. Yes. پھر میں نے کہا چلو اسی میں PS کرتے ہیں, اس کے بعد ٹیچر ہی بنتے ہیں. یس تھوڑا وہ انکلیشن وہاں سے آیا تھا, FSC کے بعد. FSC کے بعد FSC کے بعد یہ آیا تھا. ٹھیک, پھر آپ یونیورسٹی کے لیے گئے. اس کے بعد تھوڑا سا ایک دو تقریباً 3 مہینے تک گاؤں میں ریسٹ کیا. اس کے بعد سپٹمبر میں ہم گئے تھے 2020, سپٹمبر 2020. ابھی تو 2025 کے سپٹمبر گزر گیا. 2020 کے سپٹمبر میں ہم گئے تھے. میرے ایک اور دوست پہ تھا مجیب نام ہے نا, انجینئر مجیب. نہیں ایک اور مجیب ہے, ایک اور مجیب. انجینئر تو شکیل ہے, شکیل ایک اور تھا. آپ ویسے کپل میں ساتھ بیٹھے ہوں گے. اپنوں میں شکیل کے ساتھ مجیب نامی لڑکا بھی تھا نا, مجیب لاہور میں بھی. ایگزیکٹلی میں جانتا تو اس کے ساتھ میں گیا تھا. میں سوچ تھا کہ کہاں جائیں, چل جائیں ویسے کیا ذرا ٹیسٹ دیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. پھر میں گلگت گیا تو وہ ادھر سے آگے چلا کہ میرا آگے جانے کا من نہیں کیا. میں نے کہا ادھر ہی بیٹھتے ہیں, کیا یہ صحیح کرتے ہیں. میں آگے گیا ہی نہیں ہے نا, ابھی تک آگے گیا ہی نہیں. ابھی تک میں پنڈی کو میں نے. تو آپ نے کیا میتھ میں BS کی BS میتھمیٹکس, BS میتھمیٹکس, اور ڈیورنگ اسٹڈی آپ نے ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھایا؟ ہاں وہ تو جنون ہو گیا تھا سر اس ٹائم. ہوم ٹیوشن پڑھاتے تھے یا اکیڈمیز میں؟ الحمدللہ جیسے میں وہاں پر انٹر ہوئے ایک تقریباً ایک سیمسٹر کا میں نے فیس بھروایا تھا وہاں پر, 2 کا. اس کے بعد احساس اسکالرشپ ملا تھا, خان صاحب کی طرف سے ہمیں ملا تھا. اور احساس اسکالرشپ تقریباً پورا 8 سیمسٹر میں احساس اسکالرشپ ملا. اچھا, فری آف کاسٹ اور فلی فنڈڈ. اور ہر سیمسٹر کے بعد ہمیں 40,000 واپس آتے تھے. اچھا اچھا, ہمیں مطلب تو کوئی گھر کے اخراجات کے لیے, ہاسٹل کے اخراجات کے لیے 40,000 دیتے تھے, باقی ہمارے فیس وہاں پر کٹتے تھے. اچھا اچھا. اس کے بعد ظاہر بات 1-2 سال کے تقریباً 1.5 سال وہاں پر گزرنے کے بعد 2021 میں نے ٹیوشن اسٹارٹ کر دیا. یس. اب ٹیوشن پر مطلب پھر تو ٹیوشن کے اندر گھس گئے. ٹیوشن مطلب وہاں پر گلگت میں رہتے ہوئے میں ہوم ٹیوشن دیتا تھا نا. اچھا اچھا, اکیڈمیز میں اب نہیں پڑھاتے تھے؟ نہیں, اتنا نائم نہیں تھا, اتنا کانفیڈنس نہیں تھا, اتنا مطلب اردو بھی میں صحیح طرح بول نہیں سکتا تھا. ابھی بھی تھوڑا کم ہی بول سکتے ہیں. جی جی. اردو تو اس ٹائم پہ بہت ہی مسئلہ تھا میرا, اردو اتنا بہترین طریقے سے بول نہیں سکتے تھے. اچھا اچھا. تو جرنی سر KIU میں آپ نے وہاں سے جو ہے نا BS میتھمیٹکس کی. جی جی. تو ہماری جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے فالوورس ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ BS میتھمیٹکس کے لیے KIU کا انتخاب کریں یا کسی اور یونیورسٹی کا؟ میں کہتا ہوں یونیورسٹی اتنا میٹر نہیں کرتا. آپ جس بھی یونیورسٹی میں ہیں بس وہاں پر چیز دل لگنا ضروری ہے. آپ خود محنت کرو. یونیورسٹی ایک ایسا ماحول ہے جس میں آپ جب تک خود محنت کریں گے اور لگے گا, آپ کہیں نہ کہیں ہو جائے گا. یونیورسٹی ادارہ آپ کو بڑا نہیں بنا دیتا, آپ کی ڈگری کو ویلیبل بناتے ہیں. خود کو بڑھا دیتا ہے, خود کو. بالکل, وہ ایک بہت شاندار لائن ہے. آپ خود ہی کا ہے بس. ہاں, آپ خود کا ہے, بات کوئی دوسرا آپ کا نہیں ہوگا. آپ محنت صحیح ہے. کیریئر میں بندہ اکیلا ہوتا ہے سر. ایگزیکٹلی یہ میں نے دیکھا کہ آپ جتنا خود سے محنت کرو گے, آپ یونیورسٹی میں آپ کو اپورچونٹی ہوتا ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہوتا ہے, لائبریری ہوتا ہے, بڑے اگر پڑھنا چاہتے ہو اور آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپورچونٹی دیتے ہیں جیسے آپ کو نا بالکل آپشن دیتا ہے کہ آپ اس میں یہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اب وہاں پر جا کے میں ہلکا پھلکا میتھس کو بھی تھوڑا ٹائم دیا. وہاں پر میرا پورا انٹرسٹ تھا یار میتھس میں, ٹیچنگ کا دیا, ٹیچنگ کا آرٹ تو آنا چاہیے. تو اسی لیے میں نے ہوم ٹیوشن بہت شاندار دیا ہے. اور ایک ایسا ٹیوشن ایک بہت ہی شاندار ایک انٹرسٹنگ میری کہانی ہے جس میں ایک گھر میں نے تقریباً 3 سال تک پڑھایا ہے. اس وقت کوئی 6, 7 اور 8 کلاس کے بچے ہوتے تھے. اس ٹائم پہ مجھے اردو بولنا تک نہیں آتا. وہ مطلب جو بچے بہت کافی شارپ تھے, کافی تیز تھے, وہ ان کو اردو بھی کافی فلوئنٹ طریقے سے آتے تھے. وہ مجھے اردو پڑھاتے تھے اور میں ہلکا پھلکا ان کو میتھس ہلکا پھلکا ان کو گائڈ کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے ان کا بہت اچھا سر, آپ نے وہاں میتھ پڑھایا اور زیادہ تر ہوم ٹیوشن پڑھایا, پھر آپ جو ہے نا ڈائریکٹ یہاں ڈبونی میں ایز اے لیکچرر UL کی طرف سے تقرر ہوئے, تو کیا فرق دیکھتے ہیں سر کالج میں جو باقاعدہ آپ کو لیکچر کی صورت میں, اور وہ بھی سینئر اسٹوڈنٹس کو پڑھانا پڑتا ہے, ایجڈ بھی ہوتے ہیں, بچے میچور بھی ہیں, اور وہاں ٹیوشن والا ماحول اور ادھر والا ماحول میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ٹیوشن میں تو میں نے ایک تو میں نے ہوم ٹیوشن دیا تھا نا, مختلف چیزوں کا فیس کر رہے ہیں تو وہ ذرا بتائیں. ایک تو میں نے وہ ہوم ٹیوشن میں دیا تھا. دوسرا میں نے اپنا ایک کمرہ لیتے تھے, ایک کمرہ ہوتا تھا, اس کمرے میں میں بیٹھتا تھا, باقی باہر ایک چپکا ہوا ایک اشتہار, یہاں پر ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے. 5-6 بچے 10 بچے آتے تھے. تو اس طرح کر کے بھی کچھ 1-2 سال گزرا ہے. نہیں ٹیوشن میں کوئی خاص سلیبس نہیں ہے نا سر, یہاں ہمیں پورا ایک اپنے سلیبس سال کا سلیبس بریک اپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. ادھر سے نکلنے کے بعد اب اچانک سے اب ویسے یار کالج لیول والوں کو میں نے پڑھایا ہی نہیں ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے دیکھو یار, اگر آپ کا نیت صاف ہو, اگر آپ لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل نہیں ہے. میں ایک چیز فیکٹ بتا دیتا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے.
اب دیکھیے آپ ایک ایگزامپل میں آپ کو خود ہی کر دیتا ہوں. اب ظاہر بات ہے میں اپنے ایگزامپل دے سکتا ہوں, باقی کسی دوسرے کی کیسے دے دوں. تو اصل کہانی دیکھو یار, میں لگ بھگ 2024 کا نا سر سپٹمبر کے 20-25-21 تک نا نہیں 15-20 کے درمیان مجھے میں نے اپلائی کیا تھا, اپنا ٹرانسکرپٹ کیا تھا, میں نے تھیسس کیا تھا, اور اس تھیسس کے اندر سے تھیسس کے اندر تقریباً ہم نے اس کا لگ بھگ تھیسس کو کلوز کر کے ہمیں ایشو ہوا تھا ڈگری, مطلب جو ٹرانسکرپٹ ایشو ہوا تھا ڈی ایم سے, اس کے لیے آج اپلائی کیا تھا. تو ایک ہفتے کے بعد ملنا تھا, اور ایک ہفتے کے بعد ہی یونیورسٹی آف لاہور ان کا ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا. میں ادھر سے یار مجھے لگا یار کاش اگر مجھے یہ ڈی ایم سی ملتا تو میں ادھر ٹیسٹ دینے کے لیے جاؤں. اب میں اسی سوچ کر یونیورسٹی گیا کہ کیا پتہ ڈی ایم سی آیا ہو وہاں پر, ہفتے کے بعد بنتا ہے. آپ نے ایسے اپلائی کر دیا؟ ایسے اپلائی کیا تھا. پھر میں وہاں گیا تو لکیلی وہاں پر میرا ڈی ایم سی موجود مطلب آیا تھا. پھر وہاں اٹھایا میں نے, مطلب ڈائریکٹ نکلاس کر دو ٹو گریجویٹ کچھ کر دو. پھر اگلے دن میں یہاں پر آگے انٹرویو کا ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا. پھر اس سے اگلے دن انٹرویو میں الحمدللہ پاس رہا. اس میں میڈم نے کچھ سوالات کوئی پوچھا, کوئی اس میں کافی بہتر رہا. اس کے بعد ڈیمو کے لیے تھوڑا سا مطلب تھوڑا ایشو تھا. میں نے کہا میڈم پلیز کوئی ڈیمو کو ٹاپک دے دو مجھے, میں ہینڈل کروں گا. میڈم نے کہا ٹھیک ہے, وہ دے دیا. ٹھیک ہے نا. اگلے دن اس کے بعد الحمدللہ جو ڈیمو گیا میرا ریشیو اینڈ پروپورشن کوئی ٹاپک پر تھا, اور اس پر ڈیمو ہوا اور بہترین ڈیمو گیا. اور اصل بات میں یہ کہنا چاہوں گا, ادھر ڈیمو ہونا وہ الگ کہانی ہے. اصل بات اگر آپ ڈٹا ہے تو آپ کوئی آپ سے سینئر ہو اس کو بھی آپ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. یس صحیح ہے, صحیح ہے. اگر آپ محنت صحیح کر رہے ہیں, رائٹ انٹیوشن سے, اگر آپ نیک نیتی سے جا رہے ہیں. بالکل. کیونکہ ہمارے میس میں جب ہم یہاں پر آئے کوئی 8-10 بندے کا ڈیمو ہوا تھا, سینئر ترین تھے, اور 2 کا لگ بھگ ایم فل تھا. بالکل. ہماری بھی سائڈ میں بھی ایسے تھے اردو میں, تو 11 تھے نا, 11 میں سے وہ سینئر 4-5 تھے جو مختلف کالجز میں پڑھا رہے تھے. مجھے تو لگا یار بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, جونیئر تھے, بڑے بڑے لوگ. ہم یار کل اونڈا ابھی آیا کہ ہم پر بالکل یہ کیا پڑھائے گا, ڈیمو دے کیا پڑھائیں گے, ہم کو ایسا لگا تھا. پھر الحمدللہ مطلب آپ کی شوق تھا, ان کو مطلب کنونس کیا, تھوڑا سا مطلب پڑھانے کا تھوڑا گر آ گیا تھا, تھوڑا نیو جو نئے ماڈرن جو مائنڈ سیٹ کی کیسے پڑھانا ہے میتھس کو, وہ میں نے مطلب میڈم کو تھوڑا سا کنونس کیا تھا. الحمدللہ وہاں سے ہو گیا. تو نیت اگر آپ صحیح ڈٹا ہے تو انشاءاللہ ہو جائے. زبیر صاحب عام طور پر ہم بھی اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہوئے ہیں نا, تو میتھ کا ٹیچر جو ہے نا زیادہ تر وہ بس وہی 1+1 2+2 4 کا فارمولا لگائے رکھتے ہیں. بالکل. اور لطیفے شعر و شاعری وہ بالکل بھی نہیں کرتے. اس کی وجہ سے عموماً جو ہے نا میتھ کی کلاس ذرا بورنگ والا ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں آپ ہمیشہ جو ہے نا اینڈ پہ جا کر بچوں کو مختلف فنی شعر و شاعری سناتے ہیں, جس سے بچے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ٹپس آپ نے کہاں سے سیکھا, کیسے خیال آیا, یا آپ کو بچپن سے شوق ہے شعر و شاعری کا, یا نہیں کہ میرا سبجیکٹ جو ہے نا ذرا ٹھوس ہے, بورنگ ہے, تو میں بوریت کو نکالنے کے لیے ٹپس کے طور پر شعر و شاعری دیکھ کے آتا ہوں, سناتا ہوں. بالکل. تو اس حوالے سے بھی ذرا بہترین چیز آپ نے نوٹس کیا اس میں, میرے موٹیویشنل جو شاعری میں کلاسز میں سنایا کرتے ہیں, اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو میتھس کی ویڈیو کم لیکن موٹیویشنل جو ویڈیو زیادہ دیکھیں گے. اچھا اچھا, کیونکہ اس میں ظاہر بات زندگی میں ایک موٹیویشن چیز ہے. نہیں, ایک ٹیچر کا کام صرف میٹیریل دوسرے کو پرووائڈ کرنا یا مواد پڑھانا نہیں ہے نا. اصل چیز ہے کہ بھائی دوسرے کو جو ہے نا انسپائر کرنا, متاثر کرنا اپنی خیالات سے, جذبات سے. تو دل سے جو پڑھائے نا وہ دل میں اتر جانے والی بات ہے نا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہ بات ہے سر, جب آپ کے اندر جنون ہے, جذبہ ہے, تو پھر آپ اضافی محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, شعر و شاعری دیکھتے ہیں, اور بچوں کو جو ہے نا آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں اور جگہ کے رکھتے ہیں, سب سے بڑی بات. ٹھیک ہے, تو یہ ماشاءاللہ سے بہترین ہے آپ کے اندر. جی یہ اصل میں یہ آیا ہے سر کہاں پر, مجھے بھی لگا تھا یار کہ میتھس بہت بورنگ ہے تھوڑا سا بچوں کو ٹریٹ کرنے میں, ان کو سمجھانے میں. اکثر میں نے سنا ہے کہ میتھس کی کلاس کافی بورنگ ہوتا ہے. ایک کیونکہ میں نے فالو زیادہ کیا, جو میرے پڑھانے کا انداز ہے, میرا جو لہجہ ہے, بولنے کا طریقہ ہے, میتھس پڑھنے کا انداز ہے, میں نے زیادہ سیکھا ہے انڈین سے. انڈین وہ تو بڑے بالکل, آپ ان کا ڈائلاگ بھی بہت زیادہ بولتے ہیں. اچھا, انڈین موٹیویشنل اسپیکر اور پاکستانی موٹیویشنل اسپیکر میں کیا فرق ہے؟
पाकिस्तान इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर यार वो उनके डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार डायलॉग। अब Yes, वो ना सिनेरियो को देखकर बात बोलते हैं, अच्छा, किस सिनेरियो में क्या बोलना है, किस जगह पर, हाँ किस सिनेरियो में क्या बोलना है, और मतलब ऑडियंस को जिंदा अपन मतलब अट्रैक्ट बहुत शानदार करते हैं पहले, इसके बाद अपने जो मुद्दा पहुंचाते हैं फिर सही आंसर मारते हैं। यस वो बिल्कुल, ये अटेंशन सही पूरा है करने के बाद हाँ। उसके लिए वो डिफरेंट हरबा अपनाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वहाँ एक टीचर था बन्नात मेस का नाम था, मेरा सबसे फेवरेट, मुझे यार उस बंदे ने से मेस मैंने बहुत सीखा मैं खुद भी उर्दू जो है ना बहुत सारे लेक्चर ये इंडियन के ही सुनता हूँ, बस ये दो भाई अलग हो गए दिलचस्प सिंपल, अंदाज बीच में वो कर दे, बाकी यार हम उससे बहुत सीख रहे हैं सच में, बिल्कुल सही है मेरे पढ़ाने का अंदाज। इसके बाद एक और टीचर था अमान सर है, हमारे मेस के फेवरेट टीचर अमान सर, उससे मैंने काफी कुछ सीखा पढ़ाने का अंदाज। जो मोटिवेशनल शायरी का जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मैंने सीखा। एक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला एक पंकज सर केमिस्ट्री पढ़ाते, फिजिक्स वाला की बिल्कुल उधर ना केमिस्ट्री, वो लास्ट में मोटिवेशनल शायरी पढ़ा, मतलब वो बच्चों को सुनाते थे, मतलब ऑनलाइन होता है वो, लास्ट में जब लेक्चर खत्म होते हैं वो सुनाते हैं। लेकिन उसका जो शॉर्ट जो वो शायरी सुनाते थे ना, उसको मैं सुनता था और लिखता था कॉपी पे, सुनता गया लिखता गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, मुझे भी ये क्लास में सुनाना चाहिए। बिल्कुल मैंने गिलगित में मैं लगभग लास्ट यहाँ पर आने से पहले ना 2024 के जुलाई अगस्त सितंबर वहाँ पर मैंने एकरा स्कूल में पढ़ाया था 9-10 वालों को ना, मेरी जर्नी वहाँ से एक इंस्टीट्यूशन में वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर वहाँ पर मैंने बच्चों को मतलब स्टार्ट किया यार, कुछ मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ, अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा, मुझे भी बहुत शानदार लग रहा था। इसीलिए मेज़ को इसीलिए पढ़ते थे ताकि यार ये लास्ट में शायरी करेंगे, मैं कहता भी आज धुआंधार शायरी होगी, बड़े गौर से सुनते थे यार, शायरी जबरदस्त होगी, आज कौन सा शेर सुनाएंगे, एक तजस्सुस में वो पढ़ते थे। तो ये एक बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन का एक बहुत जबरदस्त, ये सारे चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है मैंने इंडियन से, बहुत ही मस्त यूट्यूब से, वो भी यूट्यूब से देखें। ऑडियंस जुबैर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यकीनन आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं जो चीज़ नोट कर रहा हूँ वो ये कि भाई यूट्यूब जो आजकल हमारा नए जनरेशन है ज़्यादातर मूवीज़ देखने में, फनी चीज़ें देखने में, टिकटॉक देखने में वक्त गुजारते हैं। और अगर हम एज ए प्रोफेशनल बंदा या टीचर या स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स को अगर अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ा सहारा है 100%। और आसान तर ज़रिया है कि आप इजीली जो है ना एक्सपर्टीज से आप राबिता कर सकते हैं। आपका शोबा जिस तरह का भी हो, आपका सब्जेक्ट जो भी हो, इस दौर में आपकी सीखने की राह में कोई चीज़ जो है ना रुकावट नहीं है। बिल्कुल आप देखें ना, हम सरहद पार वहाँ इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर से, उनके लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो और भी बहुत सारे होंगे। आप भी जो है ना इस तरह यूट्यूब का सही इस्तेमाल करें, और नहीं है चीज़ न कमी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। बज़ाहिर हकीकत में जो है ना कोई चीज़ अपनी जगह पर ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ये यूज़ करने वाले के ऊपर है। छुरी की मिसाल है, छुरी से हम किसी का पेट भी चाक कर सकते हैं सर, छुरी से हम घर में जो है ना प्याज टमाटर भी काट के खाना तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह है ये यूट्यूब वगैरह, अगर हम सही यूज़ करें, व्हाट्सअप देखो, चैट जीपीटी के ज़रिए हम अपनी असबाब को जिस तरीके से भी आप वहाँ से मवाद निकालना चाहें आसानी से निकाल सकते हैं। तो गुजारिश है कि हम इंटरनेट का, दीगर सोर्सेज का, प्लेटफॉर्म का मुस्बित इस्तेमाल किया करें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान से आसान तर हो और हम किसी भी शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों उसमें हम बेहतर बेहतर की तरफ बढ़ सकें। आखिर में ज़ुबैर साहब अपनी ऑडियंस के लिए अपना कोई पसंदीदा लाइन्स अशार सुनाएगा, फिर हम अपनी पोस्ट कार्ड को जो है ना क्लोज़ करते हैं। जी, पॉडकास्ट क्लोज़ करते हैं जी। लाइनें जाहिर बात है इंसान में सुनाता हूँ इसीलिए ताकि बच्चों के अंदर कुछ मोटिवेशन बाकी रहे, क्योंकि मोटिवेशन जब तक बच्चे के अंदर है, मोटिवेशन जो सर मैं कहता हूँ डिसिप्लिन बनता है। जैसे आपके पास मोटिवेशन आते हैं, आप उस मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हो, आपने डिसिप्लिन रहने की कोशिश करना है। जैसे जैसे आप डिसिप्लिन रहने की कोशिश करोगे वैसे वैसे आपको हैबिट बनेगा वो, और जिस दिन आपका हैबिट बन गया एक चीज़ को करने का, वो दोबारा आपको फोर्स लगा के ज़हन लड़ा के करने की ज़रूरत नहीं हो जाता है उसका। अब जाहिर बात है, आपको मैं कहता हूँ आपने कोई क्रिकेट खेलना है, आपको हैबिट है, अब मैं आपको मोटिवेट करना पड़ेगा आपको क्रिकेट खेलने, वो तो आपको खुद बहुत जाते हैं ना वहाँ पर, लाशौरी तो जाते हैं। हैबिट इसी का नाम है ना, हैबिट इसी का नाम है, लाशौरी सोचता नहीं है। 100% बिल्कुल सही है सर। तो मेन चीज़ सर मोटिवेट और ज़िंदगी में रहना ज़रूरी है। अगर एक चीज़ होगी तो ठीक, नहीं हो तो डोंट वरी, ज़िंदगी बहुत बड़ी हो जाएगी, आराम से हो जाएंगे। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, मेरे कहने का मतलब, ठीक है। तो लाइन बहुत ज़बरदस्त है, एक लाइन मैं सुनाना चाहूँगा। यस सर। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। वाह।
کام کرو ایسا کہ ایک پہچان بن جائے، ہر قدم ایسے چلو کہ ایک نشان بن جائے، ہر قدم ایسے چلو کہ ایک نشان بن جائے، یہاں زندگی تو ہر کوئی کاٹ لیتا ہے، یہاں زندگی تو ہر کوئی کاٹ لیتا ہے، زندگی جیو اس قدر کی ایک مثال بن جائے۔ واہ، زندگی جیو اس طرح قدر کی ایک مثال بن جائے۔ 100%۔ اب ذرا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یس قائد اعظم یس نام سن کے ہمارے ذہن میں کیا رہے؟ لیڈر، دی لیڈر۔ ریڈر، اس کو ڈیتھ ہوگی کتنے سال ہو گئے سر؟ کوئی 75 ایئرس ہو رہے ہیں۔ 100%۔ یس، تو دنیا میں ایک کام، کچھ کام ایسا کرو یہاں سے مرنے کے بعد بھی آپ کا نشان راہ لوگوں کو یاد رہے۔ ہاں، بندہ تھا کوئی، کوئی ایسا انسان بھی آیا تھا۔ یہ انٹیوشن، یہ سوچ بہترین میں سر۔ کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ، میری جرنی رہی تو انشاءاللہ کوشش کروں گا لوگوں کے اندر یہ تھوڑا موٹیویٹ کرنا۔ تھینک یو زبیر صاحب، آج سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، آپ کو ترقی دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آخر میں آپ کے نام ایک شعر، اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام اینڈ کروں گا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، بالکل نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہم چاہے جس دنیا کے جس گوشے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ہمیں ذات پر یقین ہو، اس رب پر ہمارا توکل ہو، بالکل، تو کوئی چیز ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا ہے۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری اور مچ۔ آپ کو بھی بہت شکریہ سر، تھینک یو جی، ہماری چینل ہمیں پر بہت ہمیں انجوائے ہوسٹ کیا، اس کے لیے بہت دل کی گہرائی سے آپ کو شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کے اللہ ساتھ حافظ، آپ کے ساتھ اور بھی کام ہوتے رہیں گے۔